علی بھائی کیا حال ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک. علی بھائی یہ ایک واقعہ ہوا پاکستان میں، قائد یونیورسٹی میں طلبہ نے ہولی منائی ہے، اس کے اوپر پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک لیٹر ایشو کیا، پھر اس کے اوپر شور و غوغا پڑا، پھر انہوں نے نوٹس واپس لیا. تو ذرا نا اس چیز کے اوپر میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ آخر اس نوٹیفیکیشن کے ایشو کرنے کا مقصد کیا تھا، اور وہ پاکستانی ریاست کے کن اصولوں کی وہ نمائندگی کرتا ہے، وہ لیٹر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی ریاست جو ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے. تو آپ نے خبر وغیرہ تو آپ نے پڑھ لی ہوگی، لیکن جو یہ لیٹر ہے میرے سامنے، ٹھیک ہے، 4 پیراگراف ہیں، تو میں ذرا پہلا پیراگراف پڑھتا ہوں. آپ خود بھی چونکہ سول سروس میں رہے ہوئے ہیں تو آپ کو ذرا اپنے یہ جو اس کا طرز تحریر ہے وہ بھی کافی دلچسپ ہے میرے لیے کہ اس کا کیا مقصد کیا اس چیز کا. تو اینی وے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. لکھا ہوا ہے: ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز HEIS are inter alia responsible for dissemination of knowledge and are essential actors in transforming youth into human, caring, and cultured individuals, besides creating a workforce that has skill sets in accordance with the prioritization need of the country and also espouses the cultural and moral values as laid down by our religion. اچھا جی، یہ پہلا جملہ اس لیٹر کا، ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے تو میں آپ مطلب باقی بات تو بعد میں چھوڑیں، پہلا جملہ پہلے میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو میں نے یہ سارا یہ پڑھا ہے، یہ انگریزی جو میں نے پڑھی ہے، یہ کتنے پاکستان، یہ کس پاکستان کو یہ مخاطب کیا گیا؟ یار یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور انگریزی تو آپ کو پتہ نا ہمیں انگریزوں سے زیادہ آتی ہے. وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے وہ پیدا عرب میں ہوا اور سمجھا برصغیر میں گیا ہے، تو انگریزی جو ہے نا وہ پیدا انگلینڈ میں ہوئی ہے، سمجھی یہاں گئی ہے زیادہ. سمجھی بھی یہاں گئی ہے، بولی بھی یہاں گئی، لکھی بھی یہیں گئی ہے. تو پر یار یہ انتہائی ایک افسوسناک رویہ ہے، اور اس رویے کے پیچھے بھی جو اکثر ہم بات کرتے ہیں نا، بدقسمتی سے پاکستان کے بہت سارے مسائل اور بیماریوں کے پیچھے نا ایک ہی جراثیم ہے، اور وہ عدم شناخت کا تحفظ، یعنی ایک آپ کو شناخت کا تحفظ نہ ہونے کا نا ایک آپ کے اندر کنفیوژن، خوف ہے ایک آپ کے اندر نا، کہ آئیڈینٹی کا ایسا خوف طاری ہے اس قوم پہ اور اس کے انڈیویجولز پہ اور اس کی سو کالڈ اشرافیہ پہ، کہ یہ ایسا کوئی قدم اٹھاتے، نہ ان کو کوئی شرم آتی ہے، نہ ان کو کوئی حیا آتی ہے، نہ ان کو کوئی اس کا کوئی تھوڑا سا بھی ادراک ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور یہ تک نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ جو حرکت ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور پاکستان نے جو تشخص اپنا بنا لیا ہوا ہے دنیا میں احمد، اس کے اندر اس قسم کے لیٹر ایشو ہو جانا میرے لیے قطعاً کوئی حیرت کی بات نہیں. میرے لیے تو حیرت کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک پاکستان میں موجود اقلیتوں کے قتل عام کا حکم کیوں نہیں دیا، اور اب تک اس کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوا. گو کہ جو مذہبی وہاں پہ جتھے ہیں، زومبیز ہیں مذہبی پاکستان کے اندر، وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے 53 کیا پڑھ لینا وہ جسٹس منیر رپورٹ، اس کے اندر یہ عطا اللہ شاہ بخاری، مودودی، سب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر جو اکثریت ہے لوگوں کی، وہ مسلمانوں کی زندگی اگر میزریبل بنانا چاہیں تو بنا دیں. اور انہوں نے اپنی اس بات کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کی کہ یہاں بھی ہم نے کسی غیر مسلم کو نہیں رہنے دینا. بات سمجھ آئی میری؟ تو یہ ان کے فکر میں موجود ہے کہ یہ ملک جو ہے یہاں پہ کسی غیر مسلم کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور دیکھو نا، انہوں نے جس طریقے سے غیر مسلموں کو وائپ آؤٹ کیا ہے پاکستان سے، چاہے وہ ساؤتھ کی ہندو کمیونٹی ہو
نارتھ کی کیلاش کمیونٹی ہو. میں کیلاش گیا, یہ بات ہے 2006 کی نہیں 7 کی 2007 جون میں. تو وہاں پہ بیمبوریت ویلی تھی, وہاں پہ اقبال لاہوری ہوتا تھا, اس کا ایک ہوٹل تھا, تو وہاں میں ٹھہر جاتا ہوتا تھا جا کے. تو وہاں پہ نا کچھ کیلاشی لوگ تھے اور 1-2 گریک بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے سامنے اپنا ایک کمیونٹی سینٹر بنا رہے تھے. تو وہ گریک جو تھے نا, یونان سے لوگ آئے ہوئے تھے, ان میں سے ایک بندہ اغوا بھی ہو گیا تھا بعد میں, اس کو طالبان اٹھا کے لے گئے تھے, پھر اس کو بڑی مشکل سے بارآور کروایا گیا اور وہ واپس چلا گیا. تو میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا اب نا, تو بیچارہ نا باقاعدہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ چند 100 لوگ رہ گئے ہیں اب یہاں پہ, اور یہ لوگ بھی اپنی جو ایک اسٹرگل ہے اس میں سے گزر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم لوگ سروائیو کر جائیں, اور ہمارا کلچر اور ہمارا جو ایک ہیریٹیج ہے, دیکھو بڑا قدیم کلچر ہے اور بڑا قیمتی کلچر ہے. وہ مجھے اقبال نے بھی بتایا, باقی لوگوں نے بھی بتایا کہ یہاں پہ باقاعدہ مولوی آتے ہیں اور وہ ان کو فورسفلی مسلمان کرتے ہیں. ان کی لڑکیاں جب شہروں میں جاتی ہیں جاب کرنے یا کسی کام کرنے, وہاں ان کو وہ قابو کر لیتے ہیں. یہی کام انہوں نے سندھ میں بھی کیا. وہاں پہ وہ ایک مٹھو میاں نامی ایک ہے ادھر, ایک رساگیر آدمی, وہ یہ کام کرتا ہے کہ نوجوان ہندو لڑکیوں کو وہ اغوا کر کے یا زبردستی ان کو مسلمان بنا کے تو مسلمان لڑکوں سے ان کی شادیاں کراتا ہے. آج تک ہم نے یہ نہیں کبھی دیکھا کہ کسی مسلمان لڑکی کی کسی ہندو لڑکے سے شادی کی, اور ہمیشہ کسی مسلمان مرد نے کسی 40-50 سالہ عورت سے شادی کی ہو, ساری وہ ہاں 15-16 چھوٹی عمر کی لڑکی. تو یہ یہاں کا نا ٹوٹل جو ایک فکر ہے سماج کی, وہ اس قدر بیمار ہے اور اس قدر پست ہے کہ ایسے سماج میں اس قسم کے لیٹرل ایشو نا اخلاقی دنیا میں, مورل ویلیوز میں, نارمل روٹین میں, یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے. پاکستان کے سماج میں یہ بالکل کوئی بری حرکت نہیں ہے. لیکن دیکھو اس کا جو ریاکشن آیا وہ سوشل میڈیا پہ آیا نا جی. اور سوشل میڈیا کون لوگ استعمال کرتے ہیں؟ 4 پڑھے لکھے لوگ استعمال کرتے ہیں نا. تو انہوں نے کھپ کھپ ڈال کے تو پریشرائز کیا ہے. عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہونا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ایچ ای سی کو کوئی نہیں جانتا ہوگا ایچ ای سی ہے کیا. پاکستان کی 70% آبادی کو ایچ ای سی کا نہیں پتا ہوگا وہ کیا چیز ہے. میں آگے پڑھتا ہوں. Higher education institutes have an ultimate responsibility to polish and nurture the exuberance of youth into learned, mature and responsible citizens, ready to take on the reins of the country and play their role in nation building. The public and private sector higher education institutes across the country are consequently relied upon to groom our youth into compassionate, discerning, and refined individuals able to walk through life avoiding obvious pitfalls. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پورا ایک پیراگراف ہے نا, مطلب یہ ایک طرح کا نا پالیسی میکنگ ہے, ٹھیک ہے. مگر اگر میں اس کو بہت ہی اس کو میں لیوریج دینے کی کوشش کروں, بہت آسان کروں, پیسے پالیسی میکنگ ہے. اس طرح کی پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹس ایک جدید ریاست میں کمیٹیوں کی طرف سے آنی چاہیے, نہ کہ انڈیویجولز کی طرف سے, جو میری پہلی انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ تو ساری, علی بھائی دیکھیں نا یہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے مجھے, یہ سارا اخلاقیات ہے. یہ مطلب آپ اخلاقیات کے بارے میں جو سب سے بہترین جو بات کہی جاتی ہے کہ کم تر اخلاقی تعلیم بہترین اخلاقی تعلیم ہوتی ہے. یہ جو ساری انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں کہ مطلب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کام ہے کہ نہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ پیدا کرے بلکہ ایک ایسا ذہن بھی کریٹ کرے جو مطلب رسپانسبل سٹیزن ہوں, اور مطلب یہ بلا بلا بلا, یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی؟ اس لیے کہ رسپانسبل کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور جو طبقہ اس نے جیسے کہا نا کہ وی آر ریسپانسبل فار ایکسیلنٹ اینڈ شائننگ یوتھ, تو ان کی جو ایکسیلنٹ اینڈ شائننگ یوتھ کی ڈگریاں دنیا میں کوئی نہیں مانتا. ان کے پائلٹس کی ڈگریاں کوئی نہیں مانتا دنیا میں. اور کریڈیبلٹی جو ہے پاکستان کی, وہ ان کے ڈاکومنٹس کی پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو پتہ نہیں کون سا سٹاف پیدا کرنا انہوں نے. بات وہی آ گئی احمد کہ یہ ایک ایسی جعلی نرگسیت ہے
جو ہر کردار اور ہر ایکٹ میں اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. جب آپ کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا تو پھر یہ الفاظ اور بھاری بھرکم جو ڈکشنری کے جو فکرے ہیں نا وہی رہ جاتے ہیں. تو اور ان کی بھی ویلیو یہ ہے کہ تھوڑا سا پریشر پڑا تو وہ بھی واپس لے لیے. علی بھائی ایک منٹ، اگلا پیراگراف بڑے مزے کا، میں ذرا مجھے پورا پڑھنے دیں. HEC being cognizant of its responsibilities as per the mandate laid down in its ordinance has been formulating policies, guiding principles and priorities for the betterment of the higher education sector based upon the concepts embodied in our own culture, values and traditions, thus preserving the nation's ideology. مطلب ایک تو جو اتنی یہ بھاری بھاری انگلش کے جملے ہیں، مطلب یہ ایک تو مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے مطلب نا 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب وہ آپس میں ہی خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ایسی زبان میں بات کر رہے ہیں جس کی کسی اور کو سمجھ نہیں آ رہی، اور پوری قوم کو نا بے وقوفوں کی قوم سمجھا ہوا ہے. اور مطلب بارانی میں آگے پڑھتا ہوں. Unfortunately, it is sad to witness activities that portray a complete disconnect from our socio-cultural values and an erosion of the country's Islamic identity. One such incident that has caused concern was the fervor exhibited in making Hindu festival of Holi. This widely reported/publicized event from the platform of a university has caused concern and disadvantageously affected the country's image. اچھا اب یہاں پہ نا ایک پنگا اس اسٹیٹ، یہ جو یہ والے ان کا ہے نا لائن کہ ایک ایروژن ہو رہی ہے آف دا کنٹریز اسلامک آئیڈینٹی. اچھا اب اس کا مطلب ہے پھر پاکستانی قوم کے اندر ہندوؤں کی کیا حیثیت ہے؟ آیا وہ کوئی آئیڈینٹی رکھتے ہیں اس قوم کے اندر؟ پاکستانیت کس چیز کا نام ہے اور پاکستان کی اسلامک آئیڈینٹی کیا ہے؟ دیکھیں یہ کنٹراڈکشن یہ چیز پیدا کر رہی ہے جو میرا خیال ہے کہ اس قوم کو تقسیم کرنے کا باعث. کیا کہتے ہیں آپ؟ یار وہ ہندوؤں کو تو ظاہر ہے یہ اپنا ازلی دشمن سمجھتے ہیں نا پاکستان والے، جو یہاں مطالعہ پاکستان کے ذریعے بتایا جاتا ہے اور جو ایک تاریخ پڑھائی گئی ہے پاکستان میں بہت ہی کنفیوز بہت غلط تاریخ پڑھائی گئی ہے ہر لحاظ سے. اور ظاہر آپ نے ہندوستان سے آزادی لی اور ہو سکتا ہے مورخ میں کوئی مستقبل میں کوئی مورخ جو ہے وہ اس ٹاپک پہ بھی بات کرے کہ اس زمانے کی مسلم لیگ آج کی پی ٹی آئی تھی نا. میں تو اس کے یعنی جیسے جیسے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس زمانے میں جیسے اور بڑی بڑی پارٹیاں تھیں تو ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی تو جناح صاحب اور بہرحال تو انہوں نے جو سکھایا ہے اس کے اندر ہندو سماج اور ہندو لیڈرشپ کو تو آپ نے دشمنی شو کیا نا اپنی مطالعہ پاکستان کے اندر. تو اس سماج کے اندر اب سندھ کے اندر جو سماج موجود ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ فینومینا ہے. دیکھو سندھ ایک پلورل سوسائٹی ہے آج، پاکستان ایز اے ہول ایک سنگولر سوسائٹی ہے فیتھ کے حوالے سے. جہاں سنگولر سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ مذہبی ریجیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جہاں ایک معبود ہوتا ہے وہاں مذہبی انتہا پسندی زیادہ ہوتی ہے. جہاں معبود کثرت سے ہوتے ہیں، بت پرستی ہے جہاں پہ کثرت سے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہاں لوگ ایک دوسرے کی بتوں کی مخالفت نہیں کرتے، ان میں بڑی ایکسیپٹنس ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے. اسی طرح سنگولر جو سوسائٹی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بت پرستی شروع کر دیں، میں سوسائٹی کی مثال دے رہا ہوں. اس طرح جو سنگولر سوسائٹی ہے جہاں پہ زیادہ مسلمان ہی ہیں، ان کو عادت ہی نہیں ہے کہ گلی سے نکلیں تو کوئی ہندو بھی رہ رہا ہے، کوئی سکھ بھی رہ رہا ہے، کوئی عیسائی بھی رہ رہا ہے. جیسے ہندوستان کا سماج نا پلورل سوسائٹی ہے، بے شمار مذاہب کے لوگ، بدھسٹ بھی وہاں رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، مسلمان شیعہ سارے وہاں پہ رہتے ہیں. اس طرح سندھ ایک پلورل سوسائٹی ہے اندرون سندھ خاص طور پہ، بلکہ کراچی بھی کسی حد تک. تو وہاں پہ جو لوگوں کا مزاج ہے خاص طور پہ اندرون سندھ میں وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ جو اس نے حرکت کی ہے، یہ HEC کی جو چیئرمین ہے،
وہ ہرگز اس سے میل نہیں کھاتا. اور مجھے حیرت ہے کہ سندھ اسمبلی نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی قرارداد مذمت کیوں نہیں پیش کی. اس لیٹر پہ ضرور کرنی چاہیے. اور چاہے کوئی ہندو ہے چاہے کوئی کچھ ہے, جو پاکستانی ہے وہ تو پاکستانی ہے نا. جناح صاحب جو تھے وہ جتنا مرضی ٹو نیشن تھیری کرتے رہے, آخر انہوں نے بھی کہہ ہی دیا تھا نا کہ یار یہاں پہ سبھی لوگ جو ہیں وہ اپنی مذہبی فکر کے حوالے سے آزاد ہیں. حتیٰ کہ جو پاکستان کا 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی جو ہے وہ ہر اقلیت کو اس کی مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ وہ نہیں دیتا, لیکن جو آپ کا سماج اتنا ریجڈ ہو چکا ہے, اتنا کروئل ہو چکا ہے مذہبی فکر کے حوالے سے, کہ یہ تو یار اپنے ساتھ کے کلمہ گو لوگوں کو برداشت نہیں کرتے جن کے اندر کوئی فکری اختلاف ہے, جن کے ساتھ ان کے کوئی جیسے کہتے ہیں نا اجتہادی یا کوئی فکری اور کوئی فقہی قسم کے جو ان کے ڈفرینسز ہیں, یہ لوگ ان کو برداشت نہیں کرتے. اتنی ریجڈ اور اتنی ظالم سوسائٹی بن چکی ہے, تو ہندوؤں بیچاروں کو انہوں نے کہاں برداشت کرنا. اب یہ جو پشاور میں رمضان میں ایک سکھ کو انہوں نے قتل کر دیا تھا, دکاندار کو, جو بیچارہ مناسب اور ارزاں قیمت پہ رمضان میں چیزیں بیچ رہا تھا, تو اس کو قتل کر دیا. تمہاری ضرورت کے مارے تم کاروبار خراب کرو. تو اس حوالے سے سوسائٹی بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ریڈیکلائز ہو چکی ہے, اور اٹس ویری ڈینجرس سائن فار دا پیپل. مطلب جو پاکستانی معاشرے کو ریڈیکلائز کیا گیا وہ اس طرح کے لیٹرز نے کیا, اس طرح کے لیٹرز مطلب جو نکلتے ہیں. مجھے صرف علی بھائی یہ نا مکمل پڑھنے دیں آخری دو پیراگراف. While there is no denying the fact that cultural, ethnic, and religious diversity leads towards an inclusive and tolerant society that profoundly respect all faiths and creeds, albeit it needs to be done so in a measured manner without going overboard. یہ مطلب ایسے مطلب جملے ہیں کہ آج سے 500 سال پہلے 600 سال پہلے آپ یورپ کے اندر جو مطلب حکمران تھے نا, وہ اس طرح کے مطلب وہ نکالا کرتے تھے, فرمان نکالا کرتے تھے. مطلب anyway, the students need to be apprised, to be aware of the self-serving vested interests who use them for their own ends, far from the altruistic critical thinking paradigm. Foregoing in view, it is advised that the higher education institute may prudently distance themselves from all such activities obviously incompatible with the country's identity and social values, while ensuring that they rigorously engage their students and faculty in academic pursuits, intellectual debates, and cognizant and cognitive learning, beside identifying, creating, and fostering avenues of extracurricular activities and nation discourse. علی بھائی کنٹراڈکٹری ہے یہ پیپر, یہ اس کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں نا وہ کنٹراڈکٹری ہیں. ایک طرف یہ کہنا کہ ہاں ہر گروہ کو ایک کلچرل آزادی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کلچرل آزادی سے روکنا. دیکھیں جو آج کے زمانے میں یہ جدید ریاستوں کی تشکیل ہوئی ہے, امریکہ, کینیڈا, جرمنی, انگلینڈ, فرانس, جہاں پہ مملکت خداداد پاکستان کی عام بندے تو چھوڑیں, پڑھے لکھے لوگ جہاں جا کے بسنا چاہتے ہیں, ان جدید ریاستوں کی تشکیل ان اصولوں پہ ہوئی تھی کہ اس طرح کے کنٹراڈکٹری فرمان ریاست کی طرف سے جاری نہیں ہونے چاہیے. جو یورپ نے سیکولرزم نے تھیوکریٹک گورنمنٹ کو ڈیفیٹ دی تھی, اس کے اندر وجہ یہی ہے کہ مذہب کے اندر آپ کو کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ملتی ہیں. مذہب کے اندر ایک طرف یہ بھی کہا جائے گا کہ سب انسان برابر ہیں, پھر دوسری طرف یہ بھی کہا جائے گا کہ مطلب جو ایمان لائے اور جو نہیں لائے وہ آپس میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں. تو جو سیکولرزم ہے وہ ایک انٹلیکچوئل سٹیپ ہے ریاستی ارتقاء میں آگے کی جانب, جس نے ڈیفیٹ کیا ہے تھیوکریٹک سٹیٹس کو. اور اس ڈیفیٹ کا اگر کسی نے فرق سمجھنا ہونا کہ ایک سیکولر جدید ریاست میں
کیا ہوتا ہے اور ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ میں ہوتا ہے، تو اس کی بہترین مثال یہ لیٹر ہے بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ کہنا کہ جی ہاں سارے مطلب جو سارے منارٹیز ہیں ان کو ہر طرح کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر آپ ایک چیز کو منع بھی کر رہے ہیں. اچھا اس کے لیے جو ورڈنگ ہوتی ہے وہ بڑے مزے کی ہوتی ہے کہ جی منانا چاہیے لیکن ایک حد سے نہیں گزرنا چاہیے. اب یہ جو حد کا لفظ ہے نا، اس لفظ کے خلاف یورپ نے 300-400 سال انٹلیکچوئل وار لڑی ہے. یہ جتنے بڑے بڑے فلسفی ہیں اور مطلب جن کے نظریات نے ایسے کانسٹیٹیوشنز کی بنیاد رکھی کہ جن کے نتیجے میں تخلیق پانے والے معاشرت میں مملکت خداداد پاکستان کا پڑھا لکھا برین جا کے رہنا چاہتا ہے، ان فلسفیوں نے بتایا تھا کہ اس طرح کے کنٹراڈکٹری لیٹر لکھنے بند کرو. یوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے، سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر زندہ رہنے کے لیے کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور کا تذکرہ بھی جرم ہے. احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، میں اسی کے لیے کہا تھا. کسی اور کا تذکرہ بھی جرم. واہ کیا بات. تو بہرحال علی بھائی دیکھو نا، بڑی سمپل آپ نے جو باتیں کی ہیں نا بالکل درست بات کی ہے، لیکن دیکھو نا جن معاشروں میں اب تک مذہب کو بنیادی اور اولین حیثیت حاصل ہوتی ہے نا، جیسے پاکستان ہے، ان معاشروں میں معیشت، اخلاق اور سماجی معاملات کے لیے مذہب سے ہی اتھارٹی لی جاتی. اور پاکستان ایک مذہبی نظریاتی ملک ہے، گو کہ پاکستان کی جو نظریاتی اساس مذہب پر جو قائم کی گئی ہے اس کی تشریح بھی 2 نمبر ہے. 2 قومی نظریہ اپنی ذات میں خود بہت بڑی کانٹراڈکشن اور کنفیوزڈ آئیڈیالوجی ہے، جس کا ایکسپیریمنٹ پاکستان میں فیل ہو چکا ہے. 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا گیا ملک 1971 میں ٹوٹ گیا تھا. آج جو ملک قائم دائم ہے یہ نظریات کی بنیاد پہ نہیں، طاقت کی بنیاد پہ قائم دائم ہے. عسکری فوج کی طاقت کی بنیاد پہ، اپنے جغرافیائی حدود کی قید کی وجہ سے یہ سوسائٹی اور یہ ملک آج تک قائم دائم ہے. ادروائز اس قسم کے نظریات کے ساتھ آپ کسی بھی سماج کو علمی، فکری، معاشی، معاشرتی حوالے سے ترقی کی راہ پہ گامزن کر ہی نہیں سکتے. اس کا منطقی نتیجہ وہی ہوگا جو پاکستان کے معروضی اور مجموعی حالات کی صورت میں سامنے آیا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک ایک صورتحال ہے. دیکھو نا 2 قومی نظریہ آپ کو اداروں میں تو نظر آئے گا ہر جگہ. تو یہ HEC جو ہے، اگر مشال خان کو قتل کر دیں یا کسی اسٹوڈنٹ کو بلاسفیمی پہ مار دیں، ڈاکٹر عبدالسلام کے پوسٹر پہ سیاہی پھینک دیں، اور مذہب کے نام پہ پنجاب یونیورسٹی میں بدماشی کرتے پھرے، تو تب کوئی حرکت میں نہیں آئے گا. کسی کی طرف سے کوئی مذمتی نوٹس نہیں سامنے آئیں گے، کیونکہ وہ سب کسی نہ کسی حوالے سے ان کی جو فکری اساس ہے مذہب کی، اس کو تقویت دیتے ہیں وہ عمل سارے. یہ جو عمل ہے یہ اپنی ذات میں جتنا مرضی سیکولر اور دنیا کے لیے جتنا مرضی اچھا پیغام رکھتا ہو، یہ چونکہ ان کی فکری اساس سے متصادم ہے، لہٰذا یہاں پہ ڈکشنریاں کھول کے بیٹھ گئے ہیں اور جناب وہ الفاظیاں ہو رہی ہیں، اور جناب اس کے معنویت جو ہے وہ دنیا کے آگے. ہنسی آتی یار دیکھ کے، افسوس. آپ نے بھی کبھی ایسا لیٹر لکھا تھا؟ نہیں، ہم نے ایسا لیٹر نہیں کبھی لکھا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ جب اس قسم کے لیٹر لکھے جاتے ہیں نا، تو وہ میں نے دیکھی ہوئی ایسی فائلیں، یعنی سیکٹری لیولز کے بھی جو لوگ تھے پاکستان میں، منسٹری آف انٹیریئر میں، باقی وہ انہوں نے بڑی بڑی شیکسپیئر کی کوٹیشنیں لکھی ہوتی تھی. بے نظیر کو بھی عادت ہوتی تھی بڑی، پر فائلوں کا بڑا پیٹ بھرنا آتا ہے پاکستانی بیوروکریٹس کو. آپ نے ادبی شاہکار یا شہ پارے اگر دیکھنے ہیں تو آپ سیکریٹریٹ میں چلے جائیں، ایسی ایسی تحریریں ہیں فائلوں کے اندر، ایسے ایسے شعر ہیں، ایسی ایسی اس کے اندر ملٹن کی کوٹیشنیں ہیں، ایسے ایسے شیکسپیئر کی کوٹیشنیں ہیں. وہ ایک ہمارے صاحب ہوتے تھے چوسا، وہ مجھے بتاتے ہوتے تھے کہ میں جدوں تحریر لکھتا سی ضیاء الحق جیڑا نا وہ
ڈکشنری منگا لینا ہوتا تھا، یعنی یہ فخر ہوتا تھا ان کا نا کہ میں انگریزی بڑی اچھی لکھتا ہوں. تو لیکن جو اصل بات ہے کہ عملی طور پہ کیا کیا سوسائٹی کے لیے، پریکٹیکلی کیا کیا، وہاں پہ سب نیل بٹا سناٹا، کچھ بھی نہیں، زیرو. تو یہ ایچ ای سی کی عورت جو ہے، جو بیگم، جو پتنی کون ہے، کیا نام ہے اس کا، شائستہ، ڈاکٹر شائستہ سہیل. شائستہ. اب اس کی، اب اگر اس نے خود لکھا ہے تب بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کو شرمندہ ہونا چاہیے. اگر اسے لکھوایا گیا تو اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ میں نے کیسی حرکت کی ہے. یہ سماج جب ایک ریاست کا آپ بناتے ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کرتا. مثال کے طور پہ آپ نے جب ریاست پاکستان بنانے کا سلسلہ شروع کیا تو اس کا مطلب تھا کہ پنجاب، بلوچستان، سندھ سرحد، ان کے لوگ آپس میں ملیں گے. جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اوپر اپنا اثر چھوڑتے ہیں، اپنے لباس، رہن سہن، خوراک، رسوم و رواج سب، اور پھر لوگ ان کو اپناتے ہیں. ہزاروں سال سے انسانی سماج کے ارتقاء کا یہی رستہ رہا ہے. ہولی کا منایا جانا قائد اعظم یونیورسٹی میں اسی سماجی ارتقاء کا ایک حصہ ہے. اس سے روکنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے لوگوں کو جو ایک قوم بننے کا اور ایک دوسرے کی جانب سفر کرنے کا جو عمل ہے اس سے آپ روک رہے ہیں. مذہب کی ریاستی معاملات کے اندر مداخلت میں پیدا ہونے والی پالیسی اس ریاست میں سماجی تقسیم کا باعث بنتی ہے، نہ کہ سماجی یونٹی کا. آپ اگر ہندو طلبہ کو دور کر دیں گے مسلمان طلبہ سے کہ وہ یہ کام مل کے نہ کریں، تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ ذہنی اور سماجی تقسیم صرف ہندو مسلم تک محدود رہے گی. پھر ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سماج ہمیشہ ایک منجمد چیز نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک باؤنڈری کھینچی وہاں رک جائے گا. انسانی ذہن، انسانی سماج ایک ارتقاء ہے. اسی لیے تو ہم جانوروں سے، مطلب آج یہ بیٹھے یہ سارے یہ چیزیں ایجاد کر کے بیٹھے ہوئے اور بات کر رہے ہیں. تو جب آپ ہندو طلبہ کو منع کر دیں گے تو اس کے بعد پھر اگلی تقسیم جو ہوگی وہ مسلمانوں میں شروع ہو جائے گی، اور جو کہ ہوئی پاکستان میں. سلسلہ یہیں سے شروع کیا گیا تھا، سلسلہ ہندو مسلمان سے ہی شروع کیا گیا تھا. جب آپ دو قومی نظریے کی بنیاد رکھ رہے تھے، جب آپ ملٹی پلائی کر رہے تھے پاکستان بننے سے پہلے، تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ چیزیں بعد میں نہیں ملٹی پلائی ہوں گی؟ آپ نے پاکستان میں آ کے یہی کام کیا اور دوسرے لوگوں کو کافر قرار دیا، احمدیوں کو کافر قرار دیا، شیعوں کے ساتھ جو کچھ کیا. پھر دو قومی نظریہ جو ہے وہ مذہبی حوالے سے ہی نہیں اس نے مزید بچے دیے، بلکہ اس نے صوبائی اور فرقہ واریت، لسانیت کے حوالے سے بھی جو ہے نا آگے سے نئے نئے گل کھلائے ہیں، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. بلوچستان کی صورت میں سندھ، کراچی اور یہ جو ٹرائبل ایریا تھا اس کی صورت، ہر جگہ یہی سب کچھ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، اور یہی نظریات جو ہیں وہ آگے ملٹی پلائی ہو رہے ہیں. علی بھائی آخری سوال اس موضوع کے حوالے سے، پھر یہ لیٹر ایشو ہوتا ہے اور ایک ہاہاکار پڑتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور پھر یہ لیٹر واپس ہو جاتا ہے. وہ اگلا لیٹر میں نہیں پڑھوں گا، وہ مطلب اب لمبا ہو جائے گا. نہیں تو میرا آپ سے سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس لیٹر کے ایشو ہونے اور واپس ہونے میں ایک تصادم، ایک سماجی تصادم نظر آتا ہے اس مذہبی فکر کے درمیان جو ریاست کی چھتر چھایا تلے پروان چڑھ رہی ہے، اور ان پروگریسو ویلیوز کے درمیان جو پوری دنیا میں جدید ترقی کے نتیجے میں رونما ہو رہی ہیں. پاکستان میں ان دو ویلیوز کے درمیان ایک تصادم نظر آتا ہے، جس میں نظر بظاہر جدید ترقی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اقدار نے پاکستانی ریاست کی مذہبی اقدار پالیسی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مذہبی اقدار کو شکست دی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں پاکستان میں مذہبی اقدار کو مکمل طور پہ شکست ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ مذہبی اقدار کو مکمل طور پہ تو شکست نہیں ہو سکتی. یہ جو اس نے لیٹر واپس لیا ہے نا، اس سے اندازہ ہوتا ہے اجلت کا، کنفیوژن کا، اور ان کی جو نظریاتی ڈیپتھ ہے چیزوں کے حوالے سے اس کا.
ہر حوالے سے, ٹھیک ہے نا. اب اگر یہ واقعہ ہوا کسی مولوی کے کہنے پہ یا مذہبی لوگوں کے کہنے پہ, اس ڈاکٹر شائستہ نے لیٹر لکھ دیا ان کو راضی کرنے کے لیے, پریشر آیا تو واپس لے لیا, تو اس کی اپنی سٹینڈنگ کیا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ادارہ خود کہاں کھڑا, کس چیز کو سمجھا جائے گا کہ کون سی چیز. اب جیسے اقبال نے شکوہ لکھی, پریشر پڑا, جواب شکوہ بھی لکھنی پڑ گئی, لیکن لوگ شکوہ کو ہی یاد کرتے ہیں, انہیں پتہ جواب شکوہ جو ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں, یہ ریاکشن یا پریشر پہ لکھی گئی ہے. تو اسی طرح یہ جو اس نے واپس لیا لیٹر, دوسرا جو ایکٹ ہے اس کی ظاہر ہے ویلیو اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ریاکشن یوں آئے گا. اصل ویلیو اس ایکٹ کی ہے جو انہوں نے شروع میں اپنی فکر اپنی مرضی سے ادا کی ہے. جو واپس لیا وہ ان کی اپنی فکر نہیں ہے, وہ معاشرے کے ایک طبقے نے پریشرائز کیا ہے تو انہوں نے وہ لیٹر واپس لیا ہے. لیکن ہم چونکہ عملی زندگی میں دیکھ چکے ہیں کہ عملی زندگی میں پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی بھی حوالے سے قابل فخر نہیں ہے. اور اگین میں وہی بات کروں گا کہ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے, چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہے, چاہے مذہب سے ہے, چاہے تعلیم سے ہے, چاہے عسکری اداروں سے ہے, وہ اتنے کنفیوز لوگ ہیں, وہ اپنی فکر میں کلیئرٹی ہے ہی نہیں کسی بندے. آپ کو پاکستان میں نظریاتی لوگ نہیں ملیں گے. سماج نے ایسا سٹاف پیدا کیا ہے, یعنی جو سماج تھا جس طرح کا پیدا ہو چکا تھا, آج جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں یا جو لوگ اوپر آئے ہوئے ہیں وہ ایک انتہائی کنفیوز سوسائٹی کا ثمر ہے, یا کنفیوز سوسائٹی کی کریم ہے جو اوپر آئی ہوئی ہے. تو ان لوگوں سے کوئی کسی قسم کی کلیئرٹی یا کسی قسم کا جو آپ کو نارمل بیہیویئر جو ہے نا, میرا نہیں خیال کہ کو نظر آنا چاہیے. جو بات آپ نے دوسری کی نا مذہبی اقدار کی, پاکستان کے اندر جو مذہبی تشخص ہے نا اور جو مذہبی فورسز ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے. ریاست نے اپنی ذمہ داریاں کسی بھی جگہ پوری طرح ادا نہیں کی. آپ نے سکول نہیں بنائے, کالج نہیں بنائے, یونیورسٹیاں نہیں بنائی, آپ نے لوگوں سے پیسے نہیں لیے, ٹیکس نہیں لیا, لوگوں نے بھی آپ پہ اعتماد نہیں کیا. آپ کو پیسے وہ نہیں دیتے ایجوکیشن کے لیے, مدرسے کو دے دیتے ہیں پیسے جنت میں جانے کے لیے. اس کے نتیجے میں جگہ جگہ گلی گلی مدرسے کھلے ہوئے ہیں, جامعات کھلی ہوئی ہیں, وہ سارے فرقہ واریت کے گڑھ ہیں. ہر مدرسہ جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک اپنے مدرسے سے حاصل کرتا ہے, اپنی فکری سوچ کے حامل لوگ وہ اپنے مدرسے سے حاصل کرتا ہے, جس کے نتیجے میں پورے ملک میں ریڈیکلائزیشن, فرقہ واریت, گروپ بندی, جتھا بندی بڑھتی جا رہی ہے. ریاست آج بھی خاموش ہے, ریاست تو ابھی بھی مولویوں سے اور مذہبی لوگوں سے زیادہ بھی ہوتی ہے, بلیک میل بھی ہوتی ہے, ان سے پوچھ کے سارے کام کرتی ہے. تو اس لیے میرا خیال کہ پاکستان کے اندر مذہبی جو یہ انتہا پسندی ہے خراب ہوگی. دیکھو نا, اگین میں مذہب کے خلاف نہیں ہوں, مذہب اچھی چیز ہے اگر اس کا استعمال اچھا کیا جائے. سعودی عرب بھی مذہبی ملک ہے, انہوں نے اپنی فکر چینج کی ہے نا. یو اے بھی مذہبی ملک ہے, ٹرکی بھی مذہبی ملک ہے, ملیشیا مذہبی ملک ہے, انڈونیشیا مذہبی ملک ہے, برونائی, بحرین, قطر, کویت, عمان, یہ سارے مذہبی ملک ہیں. جو گند پاکستان میں ہے مذہب کے نام پہ وہ دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں, یا شاید افریقہ کے چند ایک علاقوں میں ہو, باقی دنیا میں وہ کہیں نہیں ہے. اس لیے کنفیوژن بہت زیادہ ہے یہاں پہ. باقی جن ممالک کا میں نے نام لیا ہے وہاں پہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ کنفیوزڈ نہیں ہے, دے آر ویری مچ کلیئر. ان کا پولیٹیکل سسٹم, ان کی مونارک اور ریاست کا انڈیویجول تعلق ہے, اس کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہے انہیں. پاکستان آج بھی اپنی بقا, اپنے قیام کی نظریاتی جنگ اور اساس کے حوالے سے کنفیوز ریاست, یہ آج بھی خائف ہے. ان کے لیے آج بھی ایسی ہے جیسے رات کو ہندوستان کے طیارے آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو یعنی بالکل بھی میرے نزدیک تو بالکل بھی کوئی امید نہیں ہے. اوکے علی بھائی, شکریہ بہت بہت آپ کا. یہاں پہ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. اوکے علی بھائی, خدا حافظ.